شجاعت ہے تم ہی سے اے مجاہدوں جہاں کا ثبات ہے. آج 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان. آج کا دن ہم سے اس عہد کی تجدید کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم زندگی کے کسی بھی شعبے سے منسلک کیوں نہ ہوں، وطن عزیز کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار خلوص نیت اور صدق دل کے ساتھ نبھائیں گے تاکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ترقی، خوشحالی اور استحکام کی منزلیں طے کرے اور بحیثیت قوم ہم دنیا بھر میں قوموں کی صف میں ایک ممتاز مقام پر فائز نظر آئیں. یہ زمین تیری آسمان تیرا، ہوگا منزلوں پہ نشاں تیرا، دل کھول کے اقرار کر، یہ وطن تیرا یہ جہاں تیرا. پروگرام کے آخر میں ہم پیش کر رہے ہیں پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے ڈرامہ سیکشن کی پیشکش شارٹ پلے وفا کے راہی. تحریر و ہدایات محمد وقار عظیم، اور اس شارٹ پلے کے فنکار ہیں انجم حبیبی، نرگس منصور، دلدار خان، ابو بکر حسین، ننھی جنت خان اور نمیرہ جاوید. وفا کے راہی. سوریا کی گڑیا تھی چھوٹی بہت، نہ دبلی بہت اور نہ موٹی بہت، نہ امی کے پاس نہ بھیا کے پاس، وہ ہر وقت رہتی سوریا کے پاس. لیکن بابا آپ کی گڑیا تو آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے اور آپ کے ساتھ ہی کھیلنا چاہتی ہے. لیکن گڑیا کی مما بھی تو اس کے ساتھ کھیلتی ہیں نا. جی. تو بس جب بابا ڈیوٹی پر ہوں تو گڑیا مما کے ساتھ کھیلے، اور جب بابا گھر ہوں تو گڑیا میرے ساتھ کھیلے. ہیلو. جی سر. اوکے سر، آئی ول بی دیئر سر. رائٹ سر. کیا ہوا عامر؟ خیریت تو ہے نا؟ نہیں ماں جبین، خیریت نہیں ہے. یونٹ سے فون تھا، صبح رپورٹ کرنے کو کہا ہے. لیکن آپ کی چھٹی ابھی باقی ہے نا؟ اللہ کے حکم سے سب ٹھیک ہو جائے گا. سرحدوں پر کشیدگی ہے اس لیے چھٹی منسوخ ہو گئی ہے. تو پھر آپ؟ ہاں، مجھے فوراً جانا ہوگا. ایک سپاہی کو جب اس کا ملک پکارے تو عامر، جگ جگ جیو بیٹا، میری دعائیں ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں. ماں، ایک فوجی کی 2 مائیں ہوتی ہیں، ایک وہ جس نے اسے جنم دیا اور دوسری دھرتی ماں. ماں، میں تو دونوں کا سپاہی ہوں نا. اللہ تجھے سلامت رکھے میرے بچے. ماں، اللہ میرے ملک کو سلامت رکھے. آمین. آمین. بیٹا شاباش. جس دھرتی کے بیٹے تمہاری طرح دلیر ہوں گے اس دھرتی کی طرف کوئی آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. صحیح بولتے ہیں آپ صاحب جی. لگتا ہے ہمارا دشمن کسی سخت غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہے، اسی لیے آئے دن کوئی نہ کوئی شرارت کرتی ہے. کبھی دہشت گردی کرواتی ہے، کبھی بارڈر پر بلا اشتعال فائرنگ کرتی ہے. یاد ہے بہادر خان، ایسی ہی غلط فہمی کا شکار دشمن ستمبر 1965 میں ہوا تھا، جب اس نے رات کے اندھیرے میں لاہور پر حملہ کیا تھا. اور پھر دیکھا آپ نے ہمارا فوج نے کیسے دشمن کا سارا غلط فہمی دور کر دیا. دنیا میں اور بھی ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی اصول ہوتے ہیں. سب سے پہلے شرائط رکھی جاتی ہیں، شرائط نہ مانی جائیں تو اعلان جنگ ہوتا ہے، پھر حملہ کیا جاتا ہے. مگر بابا، یہاں ہمارے مکار دشمن نے اپنی روایتی مکاری کا مظاہرہ کیا. نہ شرائط رکھیں اور نہ کوئی اعلان جنگ کیا. بس لاہور جم خانہ میں فتح کا جشن منانے کا پروگرام بنا لیا.
मगर हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई थी, हमने दुश्मन का ईंट से ईंट बजा दिया। चलो बहादुर खान, साहब की गाड़ी आ गई है, सामान रखवा दो। जी साहब। अल्लाह हाफिज बाबा। अल्लाह हाफिज बेटा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जिस कौम के आप जैसे बहादुर बेटे सरहदों पर मौजूद हों, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मम्मा पापा का फोन क्यों नहीं मिल रहा? पता नहीं क्या बात है, इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं मिल रहा। अरे बेटा, परेशान क्यों हो रही हो? देखो ना, मौसम भी तो कितना खराब है। ऐसे में तो आम शहरी इलाकों में फोन की लाइनें खराब हो जाती हैं। हाँ वाकई लगता है कोई तूफान आने वाला है। अल्लाह मेरे आमिर को अपनी हिफाजत में रखना। अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। कितने दिन से उसने खुद भी तो फोन नहीं किया, ना ही छुट्टी पर आया इस बार। बेगम, हमारा बेटा एक फौजी है। फौज के लिए सबसे पहले उसकी ड्यूटी अहम होती है, और आजकल उसकी ड्यूटी हार्ड एरिया में है। सलाम है पाक फौज को, जो हर किस्म के नामसाइब हालात में भी मुल्क की हिफाजत के लिए सीना सपर है। अरे आप तो हर वक्त अपने बेटे की तस्वीर को सलूट ही मारते रहते हैं। मैं अपने इन अजीम फौजियों को क्यों सलूट ना मारूं, जो मेरी और पाकिस्तानी कौम की खातिर अपनी जानों पर खेलते हैं। बड़े साहब, हमारा भी शदीद ख्वाहिश था कि हम फौज में जाते, दुश्मन से लड़ते, शहीद होते और हमको भी निशाने हैदर मिलता। मगर अफसोस पढ़ लिख नहीं सका है ना। मगर अल्लाह का शुक्र है कि फौजी के घर में खिदमत करने का मौका मिला है। दिलचस्प। लेकिन बहादुर, तुम्हें शौक कैसे हुआ फौज में जाने का? साहब, आपको याद है जब 1965 की पाक भारत जंग शुरू हुई? उस वक्त मेरी उम्र 10 साल था। हम लाहौर में रहते थे। सरहद पर जब भी तोपे चलने की आवाज आती, ना सिर्फ शोले हमें दिखाई देते, बल्कि घरों के दर और दीवार हिलने लगते। उस लम्हे जब पाक फौज के जवान दुश्मन के सामने सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़े थे, माँ ने मुझे चारपाई के नीचे छुपा रखा था, मुझे कोई नुकसान ना पहुंच जाए ना। खतरे का सायरन बजता तो माँ मुझे डब्ल्यू नुमा मोर्चे में छुपा देती। लेकिन शदीद खतरे के उन लम्हात में हमारे फिजाई सरफरोश भारतीय जंगी तैयारों का ना सिर्फ रास्ता रोकते, बल्कि उनका गरूर खाक में मिला देते। बस उनको देखकर मुझे भी शौक था कि मैं फौज में जाऊं। साहब जी, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने बहादुर खान। कौम पर जब भी कोई मुश्किल आई, पाक फौज ही हमारे हमेशा काम आई। इसीलिए तो पूरी कौम पाक आर्मी पर नाज करती है, और निशान हैदर जैसे आला एजाजात से नवाजे जाते हैं हमारे फौजी। दादाजी, ये निशान हैदर फौज का सबसे बड़ा एजाज है। जी बेटा, लेकिन उससे भी बड़ा एजाज वो मोहब्बत और इज्जत है जो पूरी कौम की तरफ से फौज को मिलती है। दादाजी, निशान हैदर कैसे मिलता है? बेटा, सबसे पहले जब 1948 में भारतीय फौज ने वादी कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था, ये कब्जा ख़त्म करवाने के लिए पाक फौज की बिखरी हुई नफरी ने कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर की क़यादत में जान का नजराना पेश करके कश्मीर का यह हिस्सा आज़ाद करवाया, जिसे आज हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। यूं राजा सरवर शहीद को कौमी तारीख में पहला निशान हैदर का एजाज़ मिला। और फिर 1956 में जब भारतीय फौज ने मशरकी पाकिस्तान की सरहदी कस्बे लक्ष्मीपुर पर रात के अंधेरे में कब्जा कर लिया था, पाक सरजमीन के इस हिस्से को दुश्मन से आज़ाद करवाने के लिए मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की क़यादत में एक ऐसा खूनी मार्का लड़ा गया, जिसमें मेजर तुफैल मोहम्मद ने चंद साथियों समेत जामे शहादत नोश किया, लेकिन वतन अजीज़ के उस गोशे को दुश्मन से आज़ाद करवा लिया और दूसरा निशान हैदर का एजाज़ पाया। और साहब जी, फिर जब 65 की जंग में सियालकोट पर भारतीय फौज 600 टैंकों के साथ हमला आवर हुई थी,
اور اتنی بڑی تعداد میں ٹینکوں سے لیس بھارتی فوج کو روکنا ناممکن تھا، تب ہم نے پھر دیکھا کہ پاک فوج کے جوان ہی تھے جنہوں نے جسموں سے بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور ان کے پرخچے اڑا دیے اور بھارتی فوج کو الٹے پاؤں بھاگنا پڑا۔ اور تم نے نہیں دیکھا کیا، جب بھارتی فوج اور لاہور کے درمیان صرف BRB کی رکاوٹ ہی باقی رہ گئی تھی تو کس طرح میجر عزیز بھٹی کی قیادت میں پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر لاہور کی جانب بھارتی فوج کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا اور نشان حیدر کا اعزاز پایا۔ اور پھر گڑیا بیٹا 20 اگست 1971 کو پاک فضائیہ کے ایک طیارے کو ایک بھارتی ایجنٹ انسٹرکٹر کے روپ میں اغوا کر کے بھارت لے جانا چاہتا تھا، تو راشد منہاس ہماری قوم کا بیٹا موت کے ڈر سے بے نیاز اس نے اس منصوبے کو ناکام بنایا، ملک کی سلامتی پر تاکہ کوئی آنچ نہ آنے پائے، اور خود جام شہادت نوش کر لیا اور نشان حیدر کا اعزاز پایا۔ اور بیگم تم میجر شبیر شریف کو تو جانتی ہو، 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران دسمبر کے مہینے میں جب سردی سے پانی نہروں اور دریاؤں میں جم جاتا ہے، پاک فوج کے شیر دل افسر نے اپنے ساتھیوں سمیت ہیڈ سلمان کی سیکٹر میں برف کی طرح ٹھنڈے پانی میں کود کر اس لمحے نہر کو عبور کیا جب بھارتی فوج شدید گولہ باری کر رہی تھی، اور 10 کلومیٹر بھارتی علاقہ فتح کر کے درجنوں دشمن فوجی جہنم حاصل کیے۔ او صاحب جی، سوار محمد حسین بھی تو نشان حیدر تھے نا؟ وہ دیکھو، ڈرائیور ہونے کے باوجود ظفر وال سیکٹر کے علاقے میں 1971 کی جنگ میں اس قدر استقلال ثابت قدمی اور بہادری سے دشمن کے بڑھتے ہوئے قدم روک رکھے کہ کوشش کے باوجود دشمن اس علاقے میں پیش قدمی نہ کر سکا۔ سوار محمد حسین کے بھی تو بچے تھے نا، اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھی زندگی آرام سے گزارے، پھر کس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ اپنے فرائض منصبی سے بڑھ کر ملک اور قوم اور سلامتی کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرے؟ صحیح کہا تم نے بہادر خان، آج کی نسل نے مشرقی پاکستان کا نام تو شاید سنا ہوگا، لیکن مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے پاک فوج کے کتنے سرفروشوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میجر محمد اکرم، جنہیں شہادت کے بعد پاک فوج کی جانب سے نشان حیدر دیا گیا، وہ دناج پور سیکٹر کے ہیلی محاذ پر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جانے کتنے دن دشمن کی پیش قدمی روک کر کھڑے رہے اور بالآخر وطن عزیز پر قربان ہو گئے۔ اور پھر بیٹا 1971 میں ہی جب شہادتوں کا سفر جاری تھا، لاہور کے مشرق اور واگا کے جنوب میں سائفن کا سرحدی علاقہ ہے، جنگ بندی کے باوجود بھارتی فوج نے حملہ کر کے بستی کنجری پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کو ختم کرنے کا حکم لانس نائک محمد محفوظ کی الفا کمپنی کو ملا۔ یہ 18 دسمبر 1971 کی صبح تھی۔ بھارتی فوج کو یہ فائدہ تھا کہ وہ گاؤں میں چھپ کر پاک فوج کی پیش قدمی کو روک سکتی تھی۔ بھارتی فوج مسلسل توپ خانے سے گولہ بارود اور سٹین گن سے گولیاں برسا رہی تھی، اور لانس نائک محمد محفوظ زمین پر کوہنیوں کے بل رینگتے ہوئے جب گاؤں کے قریب پہنچے تو ان کے قریب ایک گولہ آ کر گرا جس سے ان کی ٹانگیں بیکار ہو گئیں، لیکن ان کے جذبہ ایمانی میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ وہ اس مورچے تک پہنچنا چاہتے تھے جہاں سے مسلسل ان پر فائر آ رہا تھا، اور جو ہی انہوں نے مورچے تک رسائی حاصل کی، گولیوں کی بوچھاڑ نے ان کے جسم کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ لیکن اس وقت تک ان کے مضبوط ہاتھ اس بھارتی فوجی کی گردن تک پہنچ چکے تھے جو سٹین گن سے مسلسل فائرنگ کر رہا تھا۔ اس کے باوجود لانس نائک محمد محفوظ کا سینہ گولیوں سے چھلنی، کلیجہ سنگینوں سے چاک اور ٹانگیں جسم سے الگ ہو چکی تھیں، پھر بھی انہوں نے بھارتی فوجی کی گردن کو نہ چھوڑا اور اسے جہنم واصل کر کے ہی شہادت کا مقام حاصل کیا، نشان حیدر کا اعزاز پایا۔ اور پتہ ہے، بھارتی فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل سریش پوری نے پاک فوج کے کمانڈر ان چیف کو ایک خط لکھا
جس میں انہوں نے کہا لانس نائک محمد محفوظ شہید نے جس قدر بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. اس نے زخموں سے چور ہونے کے باوجود بھارتی فوج کے افسر کو گردن سے دبوچ کر ہلاک کر دیا. دشمن فوج کی جانب سے یہ خراج تحسین بڑے اعزاز کی بات ہے جو کم لوگوں کے حصوں میں آتی ہے. اور صاحب جی ہمارے ضلع سوابی کے نوائی قصبے نواکلی کے کیپٹن شیر خان کو کون نہیں جانتا، جنہوں نے وادی کارگل کی برف پوش پہاڑیوں کی چوٹیوں میں بھارتی فوج کے چھکے چھڑا دیے اور دشمن کے کیمپ میں جا کر کیمپ کمانڈر سمیت درجنوں بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کر کے نشان حیدر حاصل کیا. اس طرح ولدار لالک جان نے وادی کارگل کی ٹائیگر ہلز پر بھارتی قبضہ چھڑانے کے لیے جس قدر بہادری سے دشمن کے لہو سے برف پوش سفید وادیوں کو نہلا دیا، اس کا ذکر ہمیشہ پاکستان کی عسکری تاریخ میں ہوتا رہے گا. بہادر خان، شہادتوں کا یہ سفر صرف نشان حیدر حاصل کرنے والوں تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ پاک فوج کے کتنے ہی افسران اور جوانوں نے وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے ایسی انمٹ داستان شجاعت رقم کی ہیں جن کا ذکر قیامت تک دنیا کی عسکری تاریخ میں ہوتا رہے گا. بہادری کے صلے میں اعلیٰ فوجی اعزازات حاصل کرنے والے مجاہدوں کے علاوہ کئی ایسے گمنام سپاہی بھی ہیں جنہوں نے اپنی جان وطن پر وار دی اور وطن سے سچی محبت کا حق ادا کر دیا. میری نظر میں یہ قوم کے حقیقی ہیروز ہیں جن کو سلیوٹ کرنا نہ صرف میرا بلکہ پوری قوم کا فرض ہے. دادا جی میرے باپ اس قوم کے ہیرو ہیں نا؟ ہاں بیٹا، ارض پاک کا ہر سپاہی ہیرو ہے اور مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا وطن کا ایک سپاہی ہے. صاحب جی اس وقت بھارتی فوج سرحدوں پر یلغار کے لیے بالکل تیار کڑی ہے، تو ان کے سامنے سینہ تان کر یہی فوجی بھائی کھڑے ہیں. اگر وہ بحیثیت قوم ہماری حفاظت کرتے ہیں تو بحیثیت شہری ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان پر حملہ آور ہونے والے دہشت گردوں کی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایسا سبق سکھائیں کہ وہ دوبارہ پاک فوج کی وردی سے بھی خوف کھائیں اور سرزمین پاکستان سے دور بھاگ جائیں. صحیح کہا تم نے بہادر خان. ان حالات میں ہمیں صرف نعرے بازی تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ آگے بڑھ کر پاک فوج کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے دشمن کی یلغار کو روکنا چاہیے. محجوبی، جی امی. دیکھنا بیٹا فون کس کا ہے؟ جی اچھا. ہیلو، جی بول رہی ہوں. جی کیا ہوا بیٹا؟ کس کا فون تھا؟ یونٹ سے فون تھا. ماں جی عامر شہید ہو گئے ہیں. کیا؟ میرا بیٹا شہید ہو گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ تیرا شکر، تو نے آج مجھے شہید کی ماں ہونے کا شرف بخشا. جانب سے آج کا یہ خصوصی پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین و ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں درخشاں روایت کا حامل ہر وہ عظیم دن جسے ہم مناتے ہیں، جس پہ ہم اپنے شہداء اور اپنے غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم سے تقاضا کرتا ہے ہم سے اپنے فرائض منصبی کو ملی جوش و جذبے کے ساتھ نبھانے کا، خلوص دل اور صدق نیت کے ساتھ لے کر چلنے کا. تقاضا کرتا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دفاع، خوشحالی، سلامتی کے لیے وطن عزیز کا سبز ہلالی پرچم ہمیشہ سربلند رکھنے کے لیے کسی قربانی سے کبھی دریغ نہیں کریں گے. پاکستان پائندہ باد.